وہ اس کو ایکسپلین کیا جائے۔ میں بریفلی آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی بھی ویلیز ہیں افغان سرحد کے ساتھ ساتھ، جس میں میرن شاہ بھی ہے، تیرا بھی ہے، اور بھی ویلیز ہیں، 6-7 ویلیز ہیں۔ وہاں پہ جب برف باری شروع ہوتی ہے تو وہاں سے مائیگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ 3-4 مہینے یا 5 مہینے ڈپینڈنگ اپون کہ کب برف پگھلتی ہے، وہ لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں جہاں پہ برف نہیں ہوتی، سردی کم ہوتی ہے، ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اپنی آبادیوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلوں میں 1-2 آدمی چھوڑ جاتے ہیں جو ان کی ایبسنس میں جو ہے حفاظتی اقدامات کرتا رہتا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے برٹش راج کے جو گزٹیر ہیں ان میں بھی یہ چیز مینشنڈ ہے۔ سو یہ کوئی کرائسس نہیں ہے جس کو کرائسس کی شکل دی جا رہی ہے، یہ ایک روٹین ہے۔ آپ سب لوگ قنا مشق صحافی ہیں، آپ خود بھی اپنے طور پہ اس چیز کو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ برٹش راج کے جو گزٹیئرز ہیں ان میں یہ چیز بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مینشن ہوئی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 11 دسمبر کو ایک جرگہ ہوا جس میں 24 یا 26 کے قریب مشران جو تھے وہ شامل تھے۔ وہ ٹی ٹی پی کے پاس گئے کہ ہماری یہاں پہ مائیگریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہونی ہے، تو کوئی ایک کنسنسس کریٹ کیا جائے اس سلسلے میں، اور وہ جا کے پھر صوبائی حکومت کو بھی جا کے ملے۔ وہی لوگ جو ہیں، اگر چیف منسٹر صاحب کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ وہ ان کے لوگوں کو مل چکے ہیں، لیکن یہ سارے مشران جو ہیں وہ دونوں کو ملے۔ ٹی ٹی پی جو تقریباً اپنے بال بچوں کے سمیت وہاں پہ رہتے ہیں، 400-500 کے قریب ان کی تعداد ہے، انہوں نے صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہے کامیاب جو ہے نیگوشیشنز کی، اور 4 ارب روپے کا اور ساتھ جو ہے مائیگریشن کا سارا جو پیکج ہے، یہ میرے پاس گورنمنٹ کا اختیار آپ کے پاس ہے، یہ جو ہے نا یہ صوبائی حکومت کے آرڈرز ہیں جس میں یہ ساری مائیگریشن وغیرہ جو ہے کہ، اور اس کا سارا پیکج ہے، بیچ میں ہر چیز اس میں مینشنڈ ہے۔ اس میں کوئی دفاعی جو وہاں پہ افواج جو ہیں، فوج جو وہاں پہ تعینات ہے یا اس علاقے میں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہ ایک ارینجمنٹ ہے جو جرگے میں کے اور صوبائی حکومت میں طے پائی، اور اس کے نتیجے میں یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ شائع کیا گیا۔ اس میں ابھی تک کہیں بھی جو ہے فوج جو ہے یا وہاں پہ جو بھی ڈیفنس کے جو لوگ وہاں پہ ہیں ان میں کہیں بھی۔ ایک اور بات ہے کہ اوور دا ایئرز اس علاقے میں جو آپریشن جو ہے کئی سال پہلے ہوا، اور اسٹریٹجکلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آپریشن سے زیادہ آئی بی اوز جو ہے نا وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں۔ اس میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، سویلین کیجولٹیز جو ہوتی ہیں وہ کہیں کم ہوتی ہیں۔ تو فوج نے ایک عرصہ دراز سے آئی بی اوز کے فیور میں جو آپریشن جو ہے نا اس کو ترک کر دیا۔ تو یہ کئی سال سے یہ پریکٹس جاری اور ساری ہے، اس لیے آپریشن کا وہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پہ کہ یہ مائیگریشن جو ہے یہ ایک روٹین ہے۔ اس سارے عرصے میں اگر صوبائی حکومت کی پرفارمنس وہاں پہ دیکھی جائے، وہاں پہ نہ کوئی اسپتال ہے،
ना वहाँ पे स्कूल है, ना पे वहाँ पे कोई थाना है। और ये तय पाया था प्रोविंशियल हुकूमत से आज से कुछ साल कबल जिरगे के साथ कि यहाँ पे थाने भी बनाए जाएंगे, पुलिस स्टेशन भी बनाए जाएंगे, और यहाँ पे स्कूल बच्चियों तक के स्कूल का अरेंजमेंट हुआ कि वो भी बनाए जाएंगे। वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट जो हैं, एजेंसीज जो हैं, उनका कंप्लीट एब्सेंस है। सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कंप्लीट एब्सेंस है। कोई थाना नहीं है वहाँ पे, किसी जगह पे पूरी वैली में कोई थाना नहीं है। 17,000 18,000 तक जो है हाइट जाती है यहाँ पे पहाड़ियों की, जहाँ पे सख्त किस्म की सर्दी वहाँ पे पाई जाती है। और साथ ही मैं ये बता दूँ, यहाँ पे 12,000 एकड़ के ऊपर हेम्प कास्ट होती है, काश्त होती है, और उसका मुनाफा जो है वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपया पर एकड़ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस सारे रौले के अंदर जो है। अब हेम्प जो है ऑल ऑफ ए सडन पिछले चंद सालों में उसके बहुत से जो है यूजेज जो है सामने आ गए हैं, जिसमें दवाइयाँ हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ईंटें भी बन रही हैं हेम्प की। दवाइयाँ, एक वो दवाई आपने भी सुना होगा, वो ड्रॉप्स होते हैं जो एक्सट्रीम पेन के वक्त जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो पेन रिलीव करते हैं, कोई सूदिंग जो है इफ़ेक्ट आता है मरीज़ के ऊपर उसका। ये सारे वहाँ पे हेम्प का काश्त होती है, और उसकी जो उसके डिविडेंड्स जो हैं वो वहाँ पे जो सियासी लोग हैं या उनकी जेब में जाते हैं या टीटीपी की जेब में जाते हैं। ये सारा प्रोसेस भी जो है रिवर्स करने की हमने ऑलरेडी जो है ना वो सिलसिला शुरू कर दिया हुआ है कि वहाँ पे स्कूल बने, हस्पताल बने, वहाँ के लोग जो हैं वो मुनाफा उठाएं उस काज से, उससे। और वो इस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत जगह हेम्प की काश्त होती है, लेकिन किसी एक जगह पे 12,000 एकड़ पे कटी जो है काश्त नहीं होती। तो इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता था कि जो आपको सामने नज़र आ रहा है वो एक तो वो तस्वीर वो नहीं है, और दूसरा जो एक्चुअल मोटिव्स हैं वहाँ पे, जो सूबाई हुकूमत के जो भी वहाँ पे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं, उनके जो मफादात जो हैं वो किस तरह जुड़े हुए हैं टीटीपी के साथ, क्योंकि वो मिल के इस सोर्स को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट। ये जो 11 दिसंबर को जिरगा हुआ था, उसके बाद ये दोबारा जो है ना, ये मेरा ख्याल है इसकी नेक्स्ट 24 को हुआ है, फिर इसकी मीटिंग हुई है, उसके बाद 31 को हुई है। एम राइट इख्तियार वाली जी बिल्कुल। ये बाकायदा जिरगा जो है ना मिल रहा है, ये इस सारे मामले को तय करने के लिए। इसमें कहीं भी रडार पे आपको फौज नहीं नजर आ रही, सिविलियन हुकूमत और वहाँ का जिरगा। और जिरगा जो है ये तश्कील आज से कई साल पहले दिया गया, और वो भी जो कंसेंट से दिया गया, और सारा जिरगा जो है 24 लोग जो हैं वो दे आर ऑन बोर्ड। ये सारा जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया है कि वहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, ये उनकी डिमांड है, कंसेंसस है, 100% कंसेंसस है उसके। अब इस नोटिफिकेशन की मौजूदगी में, उस जिरगे की मौजूदगी में, और ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी मौजूदगी में आपको रडार पे फौज किधर नजर आ गई। केपी की हुकूमत जो है वो सारे का सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का, अपनी फेलिंग्स का, जो आवाम की जो तवक्कुआत पे वो पूरा नहीं उतर रहे, वो फौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं है। और ये चीज़ जो है जो आपको उधर नजर आ रही है सबसे बड़ा सबूत है।
اور ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موسم جس طرح کا ہے وہاں پہ اور اس ساری بیلٹ میں، یہ میرن شاہ پہ، بنو میں، بنو کے ساتھ جو علاقے ہیں وہاں پہ 7-7 8-8 7 9 ہزار کی چوٹیاں وہاں پہ ہیں، یہ سارا یہ رسم اس پہ، یہ روٹین جو ہے یہ ہر سردیوں میں ہوتی ہے اور پچھلی دہائیوں سے ہو رہی ہے، بلکہ سینچریز سے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ برٹش گورنمنٹ کی جو جب حکومت تھی ان کی گزٹیر میں یہ ساری چیز جو ہے درج ہے. تو یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے اس چیز کو انوکھا بنانے کی کوشش کی ہے. اور کیمپس جو انہوں نے وہاں پہ جو 2 ارب روپیہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لگایا ہے یا 4 ارب لگایا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ان جن کیمپس میں انہوں نے رکھا ہے ان کو، وہ کیمپس جو ہیں ان کی سردی سے ان کو نہیں بچا رہے. بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں وہاں پہ، اور یہ ٹرانزیشن جو ہے یا یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ جو ہے ہر سال ہوتی ہے. اس کے باوجود اس سال اپنی کوتاہی، اپنی نااہلی، اپنا انیپٹیچیوڈ جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے ذمہ داری جو ہے وہ کہیں اور شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر آپ لوگ چاہیں گے تو وہاں ارینج بھی کیا جا سکتا ہے، آپ لوگوں کو لے جایا بھی جا سکتا ہے. وہاں پہ جا کے آن گراؤنڈ جو ہے آپ خود جو ہے سچویشن دیکھ سکتے ہیں، لوگوں سے باتیں بھی کر سکتے ہیں. وہاں پہ جو جرگہ ہے اس سے بھی باتیں کر سکتے ہیں. گو ٹی ٹی پی کی ادھر موجودگی میں لوگ وہاں پہ ضرور خوفزدہ ہوں گے، لیکن دیز آر آل فیکٹس. اور صوبائی حکومت سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی فلاں فلاں دن جو ہے اس جرگے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں کیا طے پایا، اور اس کے نتیجے میں یہ جو ہے یہ سامنے آیا ان رائٹنگ. اور باقی جو باتیں وہ جو فوج کے متعلق یا فوج کی پریزنس کے متعلق یا کسی آپریشن کے متعلق، وہ سارے کے سارے مفروضے ہیں. وہاں پہ کوئی کئی سالوں سے آپریشن نہیں ہوا. آئی بی اوز ہوتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ آبادی ہے ٹیرسز پہ. ایک گھر ہے، اس کے اندر 2 آدمی یا 4 افراد رہتے ہیں، 3 افراد رہتے ہیں، 6 افراد رہتے ہیں. تو وہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے کم ہوتا ہے، لیکن جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو خالی کرا کے آپ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ زیادہ لوگوں کے جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور دیٹ از وائی دس آپشن واز ڈراپڈ اینڈ ابینڈنڈ مینی ایئرز بیک. تو یہ اب آپ 4 بلین کا بھی ان سے حساب لے لیجیے گا کہ 4 بلین جو ہے جو کہاں لگا ہے، کتنا لگا ہے، کتنا باقی ہے، جو لگا ہے وہ کہاں پہ لگا ہے. یہ آپ obviously سب سے افیکٹو جو ہے جو میڈیم ہے کسی کا احتساب کرنے کے لیے، وہ میڈیا ہے، ہمارا بھی اور ان لوگوں کا بھی. میں اسی پلیٹ فارم پہ آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ ہم وفاقی حکومت جو ہے یا وہاں پہ جو فورسز ہیں، obviously وفاقی حکومت کے ایمبٹ میں آتی ہیں، ان کے دائرہ کار میں آتی ہیں. ادھر کے لوگوں کے لیے کو اگر کوئی بہتری کرنا چاہتی ہے وفاقی صوبائی حکومت، تو وفاقی حکومت سارا جو ہے ویر ودال جو ہے ان کو پرووائڈ کرے گی، ان کی مدد کرے گی. ان کے ساتھ مل کے جو ہے ادھر کے لوگوں کا کوئی جو تکلیف ہے یا ان کو جو دقت ہے یا ان کو جو اپنا پورا ہر قسم کا جو ہے نا وہ کرنے کو تیار ہیں. تعاون جو ہے وہاں پہ جو فورسز موجود ہیں. میں انہی جو گزارشات ہیں اس کے بعد جو ہے اگر کوئی آپ کے سوالات ہیں، میں اور طاہر صاحب اور میرے برخودار جو ہیں وہ مل کے ہم آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے. لیکن یہ بریف سا میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا دی ہے کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. اختیار ولی صاحب ویسے بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کو ہم سے زیادہ علم ہوگا فرسٹ ہینڈ جو ہے. لیکن میں آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ جو سوال، میں سوالوں کی طرف آتا ہوں، بس صرف خواجہ صاحب نے جو ایک بات کی اس پہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں گا. آفیشیل گیزیٹیئر نے 1880s میں 1880 میں طے
کہ جو خیبر کے افریدیز ہیں اور اکا خیل ہیں یہ باقی ٹرائب سے ڈیفرنٹ ہیں. یہ سردیوں میں ڈسینڈ کر کے دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں اور گرمیوں میں یہ واپس تیرا کے علاقے میں آ جاتے ہیں. تیرا دی پلیٹو نون ایز تیرا, یہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا واٹس ایپ کے اوپر. یہ ریسرچ کر کے, یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کے پی کے ترجمان بیان بازی کر رہے ہیں. دس از ویل ریسرچ. خواجہ صاحب نے جو بات کی یہ ساری ریسرچ پہ مبنی ہے, حقائق پہ مبنی ہے. یہ کتاب ہے دا خیبر کے نام سے اور یہ پبلش کی ہے ایڈورڈ اے مرفی نے. یہ 1899 میں پبلش ہوئی ہے. اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو آفیشیل گیزیٹیئر ہے اس نے 1880 کی سال میں لکھا ہے کہ جی یہ ٹرائب جو ہیں یہ ہر سردی میں ہجرت کرتی ہیں. اب یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے اور یہ ایک گلوبلی پبلش ہوئی ہوئی کتاب ہے جس کے اندر یہ درج ہے, اور گیزیٹیئر ساری ہسٹری ہمیں وہی سے ملتی ہے. تو اب جس طرح خواجہ صاحب نے کہا بات آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی میں چھوٹی سی ایک بات اجازت ہے؟ جی بالکل بالکل. میں اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا. خالد صاحب نے آپ کو بڑا بریفلی بتا دیا ہے کہ یہ جو ڈرامہ رچایا گیا اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ جو 4 ارب روپے رکھے گئے ہیں, میں تمام صحافی دوستوں کو, جتنے آپ خواتین و حضرات اور میرے بھائی بیٹھے ہیں, آپ اس کے بارے میں ضرور یہ معلوم کیجئے کہ یہ 4 ارب روپے اس میں سے کتنے پیسے جو وہاں کے وہ جبری نقل مکانی کی گئی ہے اس میں ان لوگوں تک پہنچے ہیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جس صوبے میں 13 سال سے جہاں پہ وہ حکومت میں, ہم ان کو انسائڈ آؤٹ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرامز بنا کے, پروجیکٹ پیدا کر کے, ان کو کریٹ کر کے اس میں سے یہ پیسے نکالتے ہیں اور پھر اسٹریٹ موومنٹ جیسی تحریکوں پر اس کو لگایا جاتا ہے. نمبر 1 اس کے مقاصد یہ ہیں, جس طرح آپ کو خواجہ صاحب نے اور عطا بھائی نے بتا دیا کہ والنٹیریلی اس نوٹیفیکیشن میں, یہ جو سرکاری نوٹیفیکیشن ہے اس میں باقاعدہ یہ لفظ ڈپٹی کمشنر نے منشن کیا ہے کہ یہ موومنٹ جو ہے یہ والنٹیریلی ہوگی, یہ والنٹیئر موومنٹ ہوگی. اس کے لیے پیسوں کا رکھنا ہی یہاں پر میری اس بات کو درست ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ کریٹ کیا گیا مال بنانے کے لیے. اب ان لوگوں کو یہ جو جس حالت میں ان کو پیش کیا گیا ہے, یہ جس کو آپ فورس ڈی پاپولیشن کہیں, جبری نقل مکانی کہیں, ہماری حکومت کا یا پاک فوج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, جو وہاں کے خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ 8 فروری کے احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے ان لوگوں کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنانا ہے. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. اس کو ڈرٹی پالیٹکس ہی کہہ سکتے ہیں. فرید ریز صاحبہ ایک سوال یہاں سے پھر ایک یہاں سے دیں گے. جی تھینک یو ویری مچ. صرف 2 ریلیٹڈ کویشچنس. ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا ہیز گیون دس فگر کہ 65% پیپل وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں. سو انفارمیشن منسٹری مسٹ ہیو دا کریکٹ فگرس, کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک رپورٹ نہیں کرے. سو ایگزیکٹلی کتنے پرسنٹیج لوگ وہاں سے گئے ہیں, ول دے بی کمنگ بیک؟ اینڈ سیکنڈلی جو آپ نے کہا ٹارگیٹ آپریشن, ٹارگیٹڈ کاروائی ہوگی, یہی سیکورٹی ذرائع نے بھی کہا, لیکن طلال چودھری صاحب فار انسٹنس یا کچھ منسٹرز نے, صوبائی حکومت نے آپریشن کا ورڈ یوز کیا. سو کیا اس سے پینک پھیلی لوگوں میں؟ اب دیکھیں یہ ساری برف ہے وہاں پہ, تو اس سے اسکیپ کر کے لوگ جو ہے نا وہ نقل مکانی کرتے ہیں. اور یہ آج 65% جو آپ نے کہا ہے, مور اور لیس اراؤنڈ سیم فگر جو ہے مائیگریشن ہوتی ہے. اسپیشلی جو ہائی لینڈرز ہیں وہ موو کرتے ہیں. اور میں نے جس طرح میں نے یہ کہا, اور مطالعہ تاج صاحب نے بھی مینشن کیا کہ یہ ہسٹوریکل ایویڈنس موجود ہے اس چیز کی, اور یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آخری سال ہے, اس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے اور وہاں پہ یہ کریٹ کیے گئے ہیں حالات کے جس طرح کوئی جبری جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ہم سے جوڑا جا رہا ہے. اگر جبری اگر ہو بھی رہا ہے تو وہ پروونشل گورنمنٹ اور اس پاپولیشن کا تعلق ہے, ہمارا وہاں پہ کوئی تعلق نہیں, یا فوج کا قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. فوج وہاں پہ آئی بی اوز کرتی ہے, آئی بی اوز کرتی رہے گی. ہمیں میں نے جیسے آپ کو بتایا تقریباً 500 کے قریب ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اس آبادی کے اندر.
तो ऑब्वियसली हमने ऑपरेशंस उस तरह के नहीं करने के जी कि हम खाली करा के और उसके बाद जो है दावा बोल देंगे. हमें जहाँ इंटेलिजेंस मिलती है हम वहाँ पे जाते हैं और उनको वीड आउट करते हैं. ये रूल वजीर साहब इधर नीचे. थैंक यू मिनिस्टर साहब. अलानुर वज़ीर हूँ मशरिक़ पेशावर ग्रुप से. आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कौमी असम्बली खिताब में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, क्या वजह है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरा ये है कि वहाँ पे लोग न स्कूल मांगते हैं, न कॉलेज मांगते हैं, न मेडिसिन मांगते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अमन चाहिए. तो रियासत पाकिस्तान अब तक खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में अमन में नाकाम क्यों है? और साथ साथ TTP या मतलब जो दूसरे लोग हैं जिनको यहाँ पे लोग अमन कमेटी का भी नाम दे रहे हैं और वहाँ पे लोग उनको सिलेंडर भी कहते हैं और गुर तलिबान भी कहते हैं, उनका होलिया भी बिल्कुल मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरह है. तो वो लोगों ने ये मतलब अमन कमेटी का नाम क्यों दिया गया है? वो मतलब वहाँ पे उनका इस रियासत में क्या रोल है? देखिए ये जो गिरगा है उसके नाम जो है इसकी वजाहत कर दें. देखें, हर साल माइग्रेशन होती है, किसी साल कम होती होगी, किसी साल ज़्यादा होती होगी, डिपेंडिंग अपॉन के बर्फ़ कितनी पड़ी है, डिपेंडिंग अपॉन कितने जो है एक्सेसिबल एरियाज़ हैं, कितने नहीं एक थे, उसके ऊपर डिपेंड करता है तादाद का. दूसरा आपने क्या कहा है? हाँ, ये देखें, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो 21-22 में लोग ला के बसाए गए थे 6-7 हज़ार, वो तकरीबन दे आर लिविंग क्लोज टू जो बॉर्डर एरियाज़ हैं ना, उनके करीब हमारे रह रहे हैं, लेकिन बाकी जगह भी मौजूद है. और मैंने पहले भी कहा है कि हमारी वहाँ के KP की गवर्नमेंट के में जो सरकर्दा लोग हैं, पहले भी और आज भी, वो उनको बता देते हैं. मैं फिर रीइटरेट करता हूँ, वो उनको बता देते हैं. जो ये सारे 4-5 हज़ार हो सकता है पुराने ज़माने में ऐसे 4-5 साल पहले जो है बता वसूल होकर इस्लामाबाद भी आता हो. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.